السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. اچھا آپ لوگوں نے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر جماعت میں سے کلاس میں سے ایک بھی سلام کرتے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. چلے اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں نے پچھلی کلاس کا یاد کر لیا نہیں کر لیا؟ جی ہاں. اچھا اچھا سلام کرتے ہیں. چلتے ہیں پھر پہ کلاس شروع کرتے ہیں کیونکہ آفس بن رہا ہے اس لیے جو ہے کچھ ایسے پڑا ہوا ہے سب کچھ. دیکھیے وتر کی نماز کے بارے میں آج آپ کو بتاتے ہیں. وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے اور واجب اور فرض میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. فرض اور واجب دونوں کو چھوڑنے والا فاسق اور گناہگار اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے جبکہ وہ بلا کسی پرابلم اور پریشانی کے چھوڑے. تو آ رہا ہے نا آن لائن کلاسز پڑھنا واجب ہے. بہت پھنس اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے. جیسے کہ فرض نماز کی قضا ضروری ہے واجب نماز کی بھی قضا ضروری ہے. وتر کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی فرض نماز کے بعد سے اسٹارٹ ہوتا ہے. کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک یعنی سحری تک اس کو پڑھ سکتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ کسی نے اگر عشاء کی نماز بے وضو حالت میں پڑھ لی اور پھر دھیان آیا پوری نماز پڑھ اور پھر دھیان آیا کہ میں نے عشاء کی نماز تو بے وضو پڑھ لی تو اب نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے. فرض پڑھے فرض پڑھنے کے بعد مجھے پیشاب کا تقاضا ہوا تو میں پیشاب کرنے چلا گیا اور پھر آ کے وضو بنا کے میں نے باقی سنتیں اور وتر پڑھ. نماز کے وضو کیا ہی نہیں تھا تو وتر دوبارہ پڑھنا پڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ وتر نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی فرض نماز کے بعد سے صبح صادق تک وقت رہتا ہے پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے مفتی صاحب آواز نہیں آ رہی. عشاء کی نماز کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 3 رکعت وتر کی نیت باندھنی. کیسے نیت کرتی ہوں میں؟ 3 رکعت نماز وتر واجب منہ میرا قبلے کی طرف اللہ دوپٹے سے ہی ہاتھ اٹھا کے یوں باندھنے. ثنا پڑھنا ہے تعوذ پڑھنا ہے تسمیہ پڑھنا ہے الحمد شریف پڑھنا ہے سورت پڑھنا. پھر اس کے بعد رکوع ہے رکوع سے اٹھ کر قومہ ہے قومے کے بعد سجدہ ہے سجدے کے بعد پھر جلسہ ہے پھر دوسرا سجدہ ہے پھر دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اس میں الحمد پڑھنی ہے اور سورت ملانی ہے. پھر اس کے بعد رکوع ہے رکوع کے بعد قومہ قومے کے بعد سجدہ سجدے کے بعد جلسہ پھر دوسرا سجدہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جانا ہے جسے قاعدے اولا کہتے ہیں. بیٹھ کر قاعدے میں التحیات یعنی تشہد پوری پڑھ لینے کے بعد پھر تیسری رکعت اللہ اکبر کہہ کے لیے تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد دوپٹے کے اندر نیت ایسے بندی ہوئی ہے تیسری رکعت ہے الحمد پڑھ لی سورت پڑھ لی. اب سورت پڑھنے کے بعد دوپٹے کے اندر ہی سے اللہ پہلے یہاں تک ہاتھ اٹھائیں گے. ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر ایسے باندھ دی. اللہ اکبر کہہ کر پھر کیا ہے آپ کو دعائے قنوت پڑھنی دعائے قنوت اور پھر رکوع کر کے بقیہ نماز مکمل کر کے جب نماز سے فارغ ہو جائے
وطر کی نماز کے بعد فارغ ہونے کے 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا چاہیے، سبحان الملک القدوس۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، سنت ہے، وطر پڑھنے کے بعد سبحان الملک القدوس یہ 3 مرتبہ پڑھے، اور یہ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ اب دعائے قنوت آپ کو یاد ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، شکر کی بات، ورنہ تو آج حال یہ ہے کہ 99% لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں، دعائے قنوت یاد بھی نہیں ہے، اور مسئلہ بھی کسی سے صحیح معلوم نہیں، اور نہ کسی سے عالم سے پوچھتے۔ جن لوگوں کو دعائیں قنوت یاد نہیں ہے وہ وطر کے اندر یا تو سورہ اخلاص پڑھتے، حالانکہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی صورت 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے وطر کی نماز ہوگی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں قرات کے بعد دعا پڑھنا واجب ہے، اور سورہ اخلاص دعا نہیں، اس لیے دعائے قنوت ہی پڑھی جائے۔ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کوئی دعائے پڑھی جائے، جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھی جائے اور 1 مرتبہ پڑھی جائے، یا 4 ربنا یعنی 40 ربنا میں سے کوئی ربنا پڑھ لی جائے، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب یہ پڑھ لیا جائے، 5واں کلمہ پڑھ لیا جائے، استغفار ہے سورہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دعائے قنوت کے یاد کرنے کی فکر بھی ہونا چاہیے۔ یہ کلاس ہے، اس کلاس کے ذریعے سے جن کو یاد نہیں ان پہلے کو یاد کرنا ہے، کیونکہ میں نیکسٹ کلاس میں خاص طور پہ ایک سے دعائے قنوت سنوں گا، اور آج آپ کو دعائے قنوت کی ترجمہ کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُكَ اور ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِكَ اور ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اور ہم تجھ پر توکل اور یعنی بھروسہ کرتے ہیں، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرِ اور ہم تیری بہتر تعریف کرتے ہیں، وَنَشْكُرُكَ اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، وَلَا نَكْفُرُكَ اور ہم تیری نافرمانی نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ اور ہم چھوڑ دیتے اور علیحدہ کر دیتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے، اللہم ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّي اور خاص تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ اور ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ اور ہم تیری طرف دوڑتے ہیں، وَنَحْفِدُ اور لپکتے ہیں یعنی تیزی کے ساتھ تیری طرف دوڑتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اور ہم تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلِحٌ بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ یہ پوری دعائے قنوت مع ترجمے کے آپ کو بتا دی گئی ہے، لہذا آپ اگر آپ کو یاد ہے تو اچھی بات، یاد نہیں ہے تو یاد کریں، جن کو یاد ہے وہ ترجمے کے ساتھ یاد کریں، کیونکہ ترجمے کے ساتھ دعائے قنوت اگر آپ پڑھیں گی تو اس کا کوئی الگ ہی لذت آئے گا، الگ ہی مزہ آئے گا۔ اب نماز کی یہاں تک پوری بیان ہو گیا ہے نماز کا۔ اب کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں ہم نماز کیسے پڑھیں، سوال یہ اٹھتا ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے اسلام کے اندر کے جو معاف نہیں ہے، کیونکہ نماز دین کا اہم ستون اور پلر ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے، بیماری کی حالت ہو تو بھی نماز معاف نہیں ہے، ہاں البتہ وہ خاص دن جو ہوتے ہیں اس میں نماز معاف ہے،
نماز معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ماہواری کے دن ہوتے ہیں نماز معاف ہے. معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس وقت پڑھنا ہے نہ پاک ہونے کے بعد ان دنوں میں قضا چھوٹ جانے والی نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے. معاف ہونے کا مطلب یہ. البتہ بیماری کی حالت کچھ آسانیاں ہیں، کچھ سہولتیں ہیں جو اسلام نے ضرور دی ہیں، کیونکہ دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان. لہذا دین مشکل نہیں ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی نماز کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے یا اسی طریقے سے پڑھنا ہے، بلکہ بیماری آ جائے تو اس میں کچھ سہولتیں ضرور حاصل ہو جاتی ہیں، شریعت دے دیتی ہے. وہ سہولتیں کیا ہیں، وہ آسانیاں یہ کیا ہیں کہ بیمار آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھ. اب آپ کے سامنے ایسی چند صورتوں کا ذکر کیا جائے گا جس میں شریعت آپ کو نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، یعنی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ایسے بیمار ہیں کہ کھڑے ہونے کی طاقت بھی، نارملی بخار آ گئے، دست وغیرہ ہو گئے، کمزوری ہوئی، پانی کی کمی ہو گئی، تو کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں تو ابھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے، یا کھڑے تو ہو تو سکتے لیکن کھڑے ہونے میں زیادہ تکلیف ہوگی تو بھی ایسی صورت میں کیا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تیسری صورت یہ کہ کھڑے ہونے کی طاقت بھی ہے، کھڑے ہونے سے تکلیف بھی نہیں زیادہ نہیں ہوگی، لیکن جو بیماری ہے اس بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہے، یا سر میں چکر آ کر نماز میں گر جانے کا ڈر ہو، یا کھڑے ہونے کی طاقت تو ہو لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، مثلا آنکھ بنی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے ہاتھ جھکانے کو منع کر دیا ہے، سر جھکانے کو، یا آدھے سر میں درد ہو رہا ہے، سر پھٹا جا رہا ہے، رکوع اور سجدہ کرنے میں پریشانی ہوگی، تو ان تمام سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز. پھر اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں رکوع سجدہ کر سکتی ہیں تو رکوع سجدہ کریں گے، اور اس کا طریقہ یہ دیکھیے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری نیت بنی، یہ قیام ہو گیا. جب بیٹھ کر نماز پڑھ لیں تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ جو ہے گھٹنے پر رکھ لیں گے، اور جو ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ رکوع کا اشارہ ہے. اور جب رکوع کی تسبیح پڑھ لیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہاتھ تھوڑا ادھر کر لیں. پھر جب سجدے میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ جو رکھنا ہے وہ گھٹنوں کے بالکل جسٹ برابر میں زمین پر رکھنا ہے، اور یہ اشارہ سجدے کا ہو، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. تو بیٹھ کر اگر نماز پڑھ رہے ہیں رکوع سجدہ کر سکتے ہیں تو رکوع سجدہ تو بیٹھ کر کریں گے، اور اگر رکوع اور سجدہ بھی نہیں کر سکے تو پھر جو ہے اشارے سے کریں. البتہ اشارہ کیسے؟ آنکھ نہیں، اشارے سے سر کو زیادہ جھکائیں. یہ دیکھو جیسے رکوع میں یہ ہو گیا، سجدے میں یوں ہو گیا، تو سر کو زیادہ جھکانے. یہ تو وہ صورتیں جن صورتوں میں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جہاں بیٹھ کر بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ صورتیں بھی آپ سمجھ لیں کہ کن کن وجہوں سے، کن کن پرابلمس میں لیٹ کر نماز پڑھنا چاہیے. اگر بیمار ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹے ہی لیٹے نماز پڑھ لے. لیٹ کر نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہیں، لیکن یاد رکھنا ہے پیارے آقا کی حدیث ہے کہ اگر کسی کی صحت میں، تندرستی میں، جوانی میں کسی کی عادت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تھی، چاہے سنتیں ہوں چاہے نفل ہوں، اور پھر بیماری آ گئی یا حالت آ گئی، اب اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تو دل آپ کے وسوسے آئے کہ کیسے نہیں، دل نہیں کر رہا،
تو یاد رکھیے گا، نہیں، شریعت نے سہولت دی ہے، آسانی دی ہے، بیٹھ کر آپ نماز پڑھیں، آپ کو کھڑے ہو کر پڑھنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کسی عذر کی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ حالات اللہ نہ کرے سب پر کسی پر آئے کہ لیٹ کر نماز پڑھنے کی ضرورت پڑے، لیکن اگر لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ چت لیٹ ہے، چت لیٹنا یوں کہتے ہیں، یوں اس طریقے سے چت لیٹنا، چت لیٹ جائیں اور پاؤں قبلے کی طرف، لیکن پاؤں قبلے کی طرف ہو تو اس میں پاؤں کو پھیلانا نہیں ہے بلکہ یوں موڑ لینا، یوں موڑ لینا، اس طریقے سے پاؤں قبلے کی طرف رہیں گے، لیکن وہ پھیلے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ مڑے ہوئے ہوں گے، اور سر کے اوپر، سر کے نیچے موٹا وغیرہ تکیہ لگا لیں تاکہ کیا ہے سر جو ہے قبلے کی طرف، چہرہ قبلے کی طرف، اور رکوع سجدے کے اشارہ کر، سر جھکا کر اشارہ کریں، اس طریقے سے رکوع کا اشارہ ہو گیا، سجدے کا کریں۔ تو یہ سب سے افضل صورت ہے جو چت لیٹ کر پڑھنی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری صورت یہ کروٹ پر لیٹ کر، کروٹ چاہے دائیں طرف لی جائے چاہے بائیں طرف لی جائے، اب قبلہ یوں ہو گیا تو میں اس طریقے سے بیٹھوں، اس طریقے سے یا اس طرح، لیکن دائیں کروٹ پر لیٹنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ جب لیٹ کر سر سے اشارہ بھی نہ کر سکے، اتنی کنڈیشن بیکار ہو گئی ہے، تو اب نماز کا حکم رک گیا، نماز مؤخر ہو گئی، اب نماز پڑھنے کا حکم جو تھا وہ اس کے لیے ختم۔ لیکن اگر اس کی یہ کنڈیشن ایک دن اور ایک رات یعنی 5 نمازوں سے زیادہ رہی ہے تو ایسی صورت میں اس وقت کی نمازیں نہ تو اس وقت پڑھنی، اس وقت تو پڑھ ہی نہیں سکتا بندہ، صحیح ہو جانے کے بعد ان نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اسی حالت میں کوئی نہ دنیا سے چلا جائے تو ایسی صورت میں میت کے رشتہ دار اور وارثوں کے اوپر اپنے میت کی طرف سے ان نمازوں کا فدیہ دینا بھی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی کی یہ پوزیشن یعنی سر سے اشارہ کرنے کے لائق بھی نہیں رہا، لیکن ایک دن ایک رات سے کم یعنی 5 نمازوں سے کم ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو صحت دے دی، شفا دے دی اور سر سے اشارہ کرنے کی طاقت آ گئی، تو ایسی صورت میں جو اس کنڈیشن میں جتنی 1 2 3 4 جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی تھی ان کی صحیح ہو جانے کے بعد قضا لازم ہوگی، ضروری ہوگی، قضا کرنی ہے۔ یہ تو مسئلے مسائل ہو گئے۔ اب دین کے مشہور 5 شعبے تھے، ان 5 شعبوں میں سے ایک جو کیا کہ ایمانیات تھے، اخلاق تھے، معاشرت تھے، معاملات تھے، چنانچہ سب آپ کے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ ایک سب سے اہم چیز جو تھی وہ ماں باپ کے بارے میں آئی تھی، ماں باپ کے بارے میں یہ چیز آئی تھی کہ وہ معاشرت ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اب اخلاقیات سے متعلق ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک ہے اللہ کا اصول، ایک ہے دنیا والوں کا اصول۔ اللہ کا اصول تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے بندے اور بندیوں سے خوش ہوتا ہے، اور نہ مانگنے والے بندے اور بندیوں پر سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور ان پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ خالق اور مالک اور ہم سب کے پیدا کرنے والے کا دستور اور قانون ہے۔ دنیا والوں کا قانون اس کے بالکل الٹا ہے۔ دنیا والوں کا قانون یہ ہے کہ جو دنیا والوں سے مانگتا ہے وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے مانگنے سے خوش ہوتا ہے تو ہمیں تو اللہ کے صحیح مانگنا چاہیے۔ تنگی ہو، خوشحالی ہو، پریشانی ہو، سب اللہ کی طرف پڑھو۔ اگر تنگی ہے تو خوشحالی کے لیے اللہ سے مانگنا ہے، اور اگر اللہ نے خوشحالی دی ہے تو شکر کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا ہے۔ اور یہ مانگنے کے بارے میں غیر اللہ سے مانگنا یا اپنوں سے مانگنا، رشتہ داروں سے مانگنا،
فرمایا سوال ذل، مانگنا ذلت کی چیز ہے۔ کسی سے یہ سمجھ کر مانگے کہ یہ دے ہی دے گا، یہ دینے پر قادر ہے، تو یہ تو شروع ہو جائے۔ ایک نارملی ضرورت یہ ہے کہ دنیا میں اسباب کے تحت بیٹا اپنی ماں سے پیسے مانگتا ہے کیونکہ ماں کے پاس پیسے ہو، ماں کو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ میں نے بتایا وہ سوال مانگنا ذلت کی چیز ہے، یہ وہ والا مانگنا نہیں جو کیا ہے اس کو غالب اور مالک سمجھ کے مانگا جائے، بلکہ اسباب کے تحت مانگا جائے، تو یہ مانگنا ذلت کی چیز۔ اور اگر کسی کو معبود مانتے ہوئے مانگا جائے تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ سوال مانگنا بری چیز ہے، ذلت کی چیز ہے۔ لوگوں کے سامنے مانگنا، سوال کرنا انتہائی بری عادت ہے۔ یہ تمام مذہبوں میں بتایا گیا اور اسلام میں مسلمان کی غیر کے خلاف ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اسلام ایسے کرنے والے بندے کو بالکل پسند نہیں کرتا اور اپنے مانگنے والوں کو اس سے بچنے کی تاکید کرتا اور ہر ایک کو خودداری اختیار کرنے کا حکم دیتا، محنت جفاکشی کے ذریعے سے کمانے کا حکم دیتا، اپنی روزی کا انتظام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا اور یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کر یعنی لوہے کی زرہ بناتے تھے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا کی احادیث میں اور سیرت میں آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے تجارت اور بزنس کیا اور بکریوں کو چلایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا، ذلت کی چیز بتائیں۔ ایک حدیث میں فرمایا تم میں سے کسی ضرورت مند آدمی کا رسی لے کر جنگل جانا، جنگلوں سے لکڑی کاٹ کر لانا اور پھر اس کا گٹھر اپنے سر پر رکھ کر بازار میں لانا اور اس کو بیچنا، اور اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے اس سوال کی ذلت و رسوائی سے بچا لینا بہت بہتر ہے اس سے کہ تم لوگوں کے سامنے کوئی کچھ مانگو یا ان سے توقع رکھو یا ان سے امید رکھو، چاہے وہ دے یا نہ دے۔ اس لیے پیارے آقا نے مانگ۔ ایک حدیث میں تو فرمایا ید العلیٰ، ید کے معنی ہاتھ کے آتے ہیں، ید العلیٰ دینے والا ہاتھ خیر من ید السفلیٰ، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی ایسے لوگ بہتر ہیں اور ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہمیں یہ والا بنائے، اس والے سے بچائے، دینے والا بنائے، لینے والے سے بچائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے جو بہت زیادہ مفلس، غریب، پریشان تھے، اور کسی طریقے سے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا کہ کچھ میری مدد کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا دو چیزیں، ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی وانی پیتے ہیں، ایک کمبل ہے، آدھا اس کو بچھا لیتے ہیں آدھا اوڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دونوں چیزیں میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر آئے اور پھر اللہ کے رسول نے اپنی مجلس میں ان کی نیلامی کی۔ نیلامی کرنے کا مطلب آپ نے دونوں چیزوں کی بولی لگائی کہ میں اس کو کون خریدے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے نے کہا میں اللہ کے رسول میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا اور میں یزید، اور کون زیادہ کرے گا؟ دوسرے صحابی 2-3 دفعہ آپ نے کہا، دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں 2 درہم میں یہ دونوں چیزیں لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دونوں چیزیں اس کو دے دی، ان صحابی کو دے دی، ان سے 2 درہم لیے اور ان غریب مفلس صحابی سے کہا لو بھائی 1 درہم کی تو گھر کے لیے راشن اور کھانے پینے کا انتظام کر دو، اور 1 درہم 1 روپے کی کلہاڑی بازار سے لے کر آؤ۔ وہ صحابی کلہاڑی بازار سے لے کر آئے۔ پیارے آقا نے اس میں لکڑی کا ہتھا اور دستہ ہاتھ مبارکوں سے اس میں لگایا اور ان سے کہا لو بھائی یہ کلہاڑی لے جاؤ، جنگل میں جاؤ، لکڑی کاٹو، بازار میں بیچو، 15 دن سے پہلے ہمارے پاس نہ آئے۔ چنانچہ پیارے آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انہوں نے یہ کام کیا اور پھر غلہ خریدا، پھر بکریاں خریدی، بھیڑ خریدی، اس طریقے بڑا کا کاروبار ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بتایا۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ یہ نہیں کہ ہم سن لیں، بلکہ ہم آس پاس اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں،
تو مدد کیا کرتے ہیں؟ 4 روپے دے دیے، 5 روپے دے دیے، 10 روپے دے دیے، بلکہ ہم سب کو گھر میں ایک صدقے کا ڈبہ رکھنا چاہیے اور اس صدقے کے ڈبے سے ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ رقم جو جمع ہے، این ضرورت مند کوئی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی رقم بھی ہوتی ہے۔ البتہ 2 روپے 5 روپے جو دیتے ہیں، اولا تو یہ پیشہ ورانہ طور پہ مانگتے لوگ باگ، دروازے پر آ کے مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو پیشے کے طور پر، بزنس کے طور پر بھیک منگی کو اپنی عادت بنا لے گا، قیامت کے دن ان کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس طریقے سے مدد کریں۔ کوئی بیوہ ہے، کوئی پریشان حال ہے، ان کو سلائی سکھا دیں، ان کو کڑھائی سکھا دیں، ان کو بنائی سکھا دیں، قریشیہ منگا کے دے دیں، سلائی کی مشین منگا کے دے دیں، پیکو کی مشین منگا کے دے دینا چاہیے۔ اور بیویوں کا اپنے شوہروں کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے کچھ گرہستی کو میں ہاتھ بٹانا اور کچھ دستکاری یعنی ہاتھ سے کی جانے والے کاموں کو گھر میں بیٹھے کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ پیارے آقا نے حضرت اسمہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، وہ کچھ بن رہی تھی، پیارے آقا نے فرمایا کیا بن رہی؟ حضرت اسمہ نے کہا کہ میں جو ہے سویٹر بن رہی ہوں، غالباً کسی کے لیے کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عورتوں کے ہاتھ میں یہ سوئی اتنی پسند کرتا ہے جتنا مجاہد کے ہاتھ میں تلوار اللہ کو پسند ہے۔ چنانچہ آج جذبہ ختم ہو گیا ہے سلائی کڑھائی بنائی کا، ورنہ کتنے جھمیلوں سے لوگ بچے رہتے تھے۔ آج یہ چیزیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ محبت کا جذبہ تھا، خدمت کا تھا، سردیاں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، سویٹر کئی کوئی اپنے چچا کے لیے سویٹر، کوئی ابا کے لیے، کوئی بھیا کے لیے، کوئی بھتیجے کے لیے، کوئی نواسے کے لیے، کوئی پوتے کے لیے، کوئی موزے بن رہا ہے، کوئی سویٹر بن رہا ہے، کوئی ٹوپی بن رہا ہے، کوئی کسی پر کڑھائی کر رہا ہے۔ تو بہرحال دستکاری اگر ہم کسی کو سکھا دیں تو اس کی بہت بڑی مدد ہوتی ہے، اور خود بھی دستکاری سیکھنا چاہیے، کب ہمیں کچھ کام آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ بہرحال کلاس آج ختم ہو گئی، اب آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے گا۔ جی مفتی صاحب مجھے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے۔ جی لائب بہن پوچھئے گا۔ میں پوچھتی ہوں کہ مفتی صاحب جب ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ہمیں جب رکوع میں جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے تو سجدہ ہاتھ ایسے کرنے ہیں، مطلب چھوڑنے ہیں ہاتھ، یا ایسے رکھے رہنے ہیں رانوں پہ ہاتھ؟ ہاں جب دیکھیے جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں تھوڑا یوں جھکیں گے، دیکھیے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ویڈیو سے۔ ہمارے پاؤں سائڈ میں نکلے ہوئے، ٹھیک ہے، اور رکوع میں جائیں گے تو اس طریقے سے تھوڑا سے سجدے میں ویسے جائیں گے جیسا کہ کرتا ہے۔ آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب آپ کی؟ جی آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب۔ بالکل بھی نہیں آ رہی؟ جی نہیں، اب آئیے تھوڑی بہت۔ اچھا چلیں خیر، اور پوچھے؟ السلام علیکم آج کی کلاس میں آواز نہیں آئی بالکل بھی۔ اچھا صاحب آج کی میری 5 منٹ کی کلاس مس ہو گئی مجھے۔ جی کیا ہو گیا؟ 5 منٹ کی کلاس مس ہو گئی، 9:45 بجے شروع ہوتی تو میں سمجھی اسی وجہ سے میں نے دھیان نہیں دیا، اور اس میں میسج آ رہا تو میں سمجھے گرلس کے گروپ میں میسج آ رہا ہے، اسی لیے میں نے دیکھا نہیں۔ اچھا 5 منٹ کی مفتی صاحب اسی وجہ سے میری بھی چھوٹ گئی۔ اچھا اوہو نائرہ تسنیم اور پھر آواز بھی نہیں آ رہی ہے آج کلاس میں بالکل بھی۔ اچھا اصل میں یہاں آفس بن رہا ہے تو ٹائلس وغیرہ لگ رہے ہیں تو سیٹ اپ بھی ہٹا ہوا ہے، آواز شاید رہ گئی ہو، ورنہ تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں۔ میں تو آج بہت تیزی سے بول رہا ہوں اور باواد بلند بول رہا ہوں۔ جی مفتی صاحب آپ نے جو مجھے بتایا ہے نا ہاتھ کے بارے میں، میرے پاس تک آواز نہیں پہنچی، ایک بار اور بتا دیجیے۔ اچھا دیکھیے جب ہم وہ کریں گے نماز پڑھیں گے بیٹھ کر تو پاؤں جو ہے سیدھی طرف نکلے ہوئے، کولے پر ہم بیٹھے ہوئے، یہ اس طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی سمیع اللہ لمن حمیدہ،
یہ ہاتھ جو ہے ادھر آ جائے. اگر وہیں پر ہی رہیں گے تو گھٹنے سے ادھر آ جائیں جان کی طرف, تو بھی کوئی حد کی بات نہیں. بہتر تو یہ کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں. تو لائیو اب ایک سمجھ میں آ گیا. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب وہ جو ناپاکی کی حالت میں نماز چھوٹا ہوتا ہے اسے قضا نہیں پڑھتے ہیں. ناپاکی کی حالت میں جو نماز چھوٹ گیا ہوتا ہے اسے قضا نہیں پڑھتے ہیں بعد میں. نہیں بعد میں بالکل قضا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر رحم فرمایا اور کہا کہ میری بندیاں اتنا کام کرتی ہیں. تو مان کے چلو اگر کسی کو 8 دن کی عادت ہے, 8 دن کو ناپاکی کی حالت ہے, تو 8 بندے 40 نمازیں تو وہ ہو گئی, اور ادھر 22 دن کی الگ نماز ہے, مہینے میں 22 دن رہ گئے, تو 40 اور 22 نمازیں پڑھنے میں مشکل ہوتی. اس لیے نماز تو ناپاکی کی حالت میں نماز نہ تو ناپاکی کے دنوں میں ہے, نہ پاک ہونے کے بعد اس کی قضا ہے. البتہ روزے کی قضا ہے. کیوں روزے کی قضا؟ اس لیے کہ روزے اگر 8 چھوٹتے تو رکھنے کے لیے 11 مہینے آپ کو ملے گی. اس لیے روزوں کی تو قضا ہے, نماز کی قضا نہیں ہے. اور یہ جو 27 رجب کی روزے رہتے ہیں وہ کیا رکھ سکتے 27 ہیں؟ رجب کے روزے کی بڑی فضیلت پر لوگ بات بیان کرتے ہیں کہ اس سے 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو یاد رکھیے گا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اگر آپ رکھنا چاہ رہی ہیں تو ثواب طرف سے کوئی متعین نہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ 27ویں رجب کا روزہ سنت بھی نہیں ہے, مستحب بھی نہیں. لوگوں نے اس کو ضروری سمجھ لیا اور یہ کہا آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب. آواز نہیں آ رہی. کچھ بھی آواز نہیں آ رہی. دیکھیے تھوڑا سا بھی آواز نہیں آ رہی آپ کا. مفتی صاحب آواز نہیں آ رہی. اب آئی. جی جی ہاں 27ویں رجب کا روزہ مستحب سنت نہیں ہے. اس کا عام طور پہ لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس 27ویں رجب کو روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ملتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ ویسی روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ لیں. مثلا آپ کی عادت ہے ایام 20 کے روزے رکھنے کے لیے, چاند کی 13, 14 اور 15 کو آپ روزہ رکھتی ہیں, اور 13, 14, 15 تو پڑے گی نہیں. آپ مثلا سنیچر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہیں, اور 27 رجب جو ہے سوموار کی پڑے تو آپ روزہ رکھ لیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ آپ کو پہلے سے آتا ہے. لیکن خاص طور پہ 27ویں رجب کا کل کا روزہ رکھنا اور اس کو فضیلت سمجھنا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں. جن حدیث میں 27ویں رجب کا روزہ آیا ہے وہ حدیث جو ہے بہت کمزور ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب, میری ایک دعا ہے اس کا ترجمہ بتا دیجیے گا آپ. جی کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ تربتو ارزنا برکتی بازنا یوسفا سقیم ہونا آہستہ آہستہ پڑھیے. بسم اللہ تربتو ارزنا. ہاں جی. جی برکتی, بس پہلے اس کا سن لیجیے. بسم اللہ تربتو ارزنا, اللہ کے نام سے ہماری مٹی, ہماری زمین کی مٹی سے. آگے برکتی بازنا یوسفا. جی بازنا یوسفا. ایسا کیجیے زینت انصاری, آپ جو ہے گروپ پہ بھیجیے گا, میں اس پہ دیکھ کے خوب اچھی طریقے سے بتاؤں. الفاظ سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے, ٹائم بھی ویسٹ ہوگا, اس لیے آپ گروپ پہ بھیجیے گا پلیز. ہے ٹھیک ہے. آپ یہ بھی بتا دیجیے گا ہمیں نا دعا پڑھنے کا, یہ مطلب کون سے اس میں عمل میں اس کی پڑھی جاتی فضیلت کیا ہے, یہ کب پڑھی جاتی ہے دعا نا؟ ہاں جی ہاں جی جی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. اور کوئی پوچھے؟ جی مفتی صاحب. جی سمیہ فاروق سے جی فرمائیں.
जी मुफ्ती साहब बोल रहे थे ना, जो दुआ कनूत का आप जो माने के साथ पढ़ने के लिए बताया है, सो क्या हम पहले दुआ कनूत पढ़ लेंगे उसके बाद माने बताएंगे या साथ में बताना पड़ेगा? आपको हाँ बेहतर तरीका तो यही है, जिस अंदाज में मैं वो पढ़ता गया उसका तर्जमा करता गया उसी अंदाज में आपको बताना है। और अगर आपने पूरी दुआ कुनूत सुनाई फिर उसका तर्जमा किया तो ये मैसेज ये देता है कि गोया कि आपने रट लिया है। और अगर आप वर्ड टू वर्ड करेंगी तो उसका तरीका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं, व नस्तगफिरुका और हम तुझसे मगफिरत तलब करते हैं, व नुमिनु बिका और हम तुझ पर ईमान लाते हैं, व नतवक्कलु अलैका और हम तुझ पर भरोसा करते हैं। इस तरीके से सुनाना ये ज्यादा बेटर है और इसी तरीके से इंशाअल्लाह मैं सुनूंगा। जी जैसा जी अब भैया के मायने बता दीजिए। अहया नाम है ना, उसके मायने किसके? अहया नाम। अहया यहया तो होता है ना जी क्या बोलते हैं जी? जी नाम हमने जो पूछा है अहया बनता है या यहया नाम होता है। यहया मेरे बेटे का भी नाम है और एक अजीम पैगंबर का भी नाम है, और ये वो नाम है जो अल्लाह ने रखा ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे का, और ये इससे पहले दुनिया में किसी का नाम नहीं था। अल्लाह ताला ने खुद नाम रखा यहया। यहया के माने बहुत ज्यादा जिंदा रहने वाला, लेकिन इसके माने आवाज नहीं आ रहा मुफ्ती साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रॉब्लम हो रही है यार, आवाज क्या लगी, आवाज नहीं आ रही बार बार। स्टॉप क्या है पता नहीं। जी आप कहिए, पूछिए। जी अब तो आई। जी पूछिए, अब क्या पूछना है? जी जी मुफ्ती साहब आपने बताया था ना सूरह मंजिल पर नमाज। एक मिनट टाइम है। जी जी तो मैंने पढ़ी थी वो। अच्छा माशाल्लाह। जी बदबू आ रही थी बस उसमें तो। अच्छा अच्छा, तो वही पढ़िए आप, सूरह बकरा पढ़िए, मंजिल का बहुत ज्यादा आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। में छिड़किएगा। हेलो जी दोबारा बताइए। मंजिल और सूरह बकरा। सूरह बकरा हो सके तो बिला नागे 2 बैन या 3 बैन 40 दिन तक पढ़ें, और ये नहीं हो सकता है तो मंजिल 41 मरतबा पानी पे दम करके घर के चारों कोनों पर खास तौर पे डालें पानी। इस तरीके से डालें कि दीवार से बहता हुआ नीचे ना आए, और अपने घर की सफाई करें, खास तौर पे उस जगहों की जहां पर सोफे ही, कुर्सी ही, बेड है जो हट नहीं सकते, क्योंकि ऐसे जो ताबीज होते हैं जादू टोने के वो किसी पत्थर या भारी चीज के नीचे दबे होते हैं। इसलिए इस्लामी उसूल भी और ये कहता है कि हफ्ते में 1 दिन और महीने में 1 दिन ऐसा होना चाहिए जो आप अच्छी सफाई करें। एक तो रोजाना करती हैं आप सफाई, एक बड़ी